سیدی شیخی عبدالرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مراں اشرف علی از بحر جاہ شیخنی بحر امداد بنور حضرت عبدالرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلالو عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بمشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ ذلت سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کی شان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلت ہو۔ اور یہ بات اس پر آئی تھی کہ مولانا عبدالرب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نواب صاحب کے یہاں مہمان تھے، رات کو استنجا خانے میں گئے، جب نکلے استنجا خانے سے جو نواب صاحب کا خاص تھا تو پہرے دار دوڑ کر آئے اور زور سے بولے کون؟ تو حضرت فرماتے ہیں اگر میں دیوبندی علماء کی تواضع اختیار کرتا تو بغیر پٹے نہ رہتا، ہے نا، جو کچھ بعد میں ہوتا صبح کو معافی طلبی ہوتی رہتی، لیکن اس وقت تو چمڑی وہ پیٹ سے بیری کہ میں نواب صاحب کے خاص بیت الخلاء میں کیسے گیا، کون ہے؟ تو میں نے حقیر فقیر نہیں کہا بلکہ فرمایا ہم ہیں مولانا عبدالرب صاحب دہلوی، جانتا نہیں ہے تو ہمیں کون ہے؟ اس انداز سے کہا، وہ پہرےدار ڈر گئی اور کہا حضور معاف فرمائے میں نے پہچانا نہیں، نواب صاحب سے نہ کہیے گا۔ ہاں نواب صاحب سے ضرور کہوں گا، کیوں نہ کہوں، ہم کو تو ٹوکتا ہے، جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ اور پہرے دار نے کہا حضور میں بیوی بچوں والا آدمی، مجھے نواب صاحب برخاست کر دو۔ پیر پکڑے، میرا روزگار چلا جائے گا۔ جب دیکھا خوش آمدید پہ آ گیا پہرے دار تو فرمایا اچھا جا معاف کر دی۔ معاف تو کرنا ہی تھا، اپنی جان بچانی تھی۔ تو جو مولانا عبدالرب صاحب فرما رہے تھے تو کیا ان کو اس حالت میں تکبر تھا؟ یہ انہوں نے لفظ تکبرن کہا تھا یا حفاظت کے لیے کہا تھا؟ تو صورتاً تکبر تھا، حقیقتاً تذلل سے ذلت سے بچنا تھا۔ تو حب جاہ ممنوع ہے لیکن وقتی طور پر کسب جاہ ممنوع نہیں ہے۔ جیسے پیشاب پاخانے کی مثال دی گئی تھی کہ سارا نکل جائے وہ بھی مصیبت اور نہ نکلے وہ بھی مصیبت۔ اگر سارا اندر سے نکل جائے تو حرارت عزیزیہ چلی جائے گی، آدمی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ گندگی پاخانہ اندر رہنا چاہیے۔ اگر کبھی تکبر اندر سے بالکل نکل گیا تو جس کو حیات کہتے ہیں وہ گئی۔ اس کی مثال سمجھائی گئی تھی، بتلائی گئی تھی کہ ہمیں ضرورت موقع محل کو پہچاننا ضروری ہے، لیکن اس کا استعمال ہر آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ باطن کی حالت ترابیت کی، مٹیت کی نہ ہو گئی ہو، اپنے آپ کو تمامی مخلوق سے بدتر جانتا ہو اور تمامی مخلوق کو اپنے سے بہتر جانتا ہے۔ ہر مومن کے مقابلے میں تو ایسا حالن جانتا ہے اور غیر مومن کے مقابلے میں حیوان اور خنزیر سے بھی اپنے آپ کو مالن کمتر سے کمتر جانتا ہے۔ کتا خنزیر سے بھی اپنے کو برا سمجھتا ہے، کیوں؟ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو خنزیر مجھ سے اچھا ہے، اس سے کوئی حساب کتاب سوال جواب نہیں ہے، اور میرے ساتھ حساب و کتاب سوال و جواب کا معاملہ ہے۔
اسی کو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کے فرمایا تھا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں کتے سے بھی، میرے سے تو کتا اچھا ہے۔ اب وہ گھبرائے، حضرت تو بہت ہی بات گیرے گیرے کہنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہا حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اگر حضرت کو ہم سچا سمجھیں تو ان کے پاس جاویں کیوں؟ ہے نا، کتے سے بھی جب برے ہیں تو ہم ان کے پاس لینے کیا جاویں، کیوں جاویں؟ اور اگر وہ جھوٹے ہیں، جی جھوٹے ہیں تو جھوٹے آدمی سے کیا فائدہ ہو؟ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، حضرت کا درجہ اور مقام ہم جانتے ہیں لیکن بات ایسی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی لفظ سمجھایا، طریقہ سمجھایا کہ حضرت کی نظر فنا ہے اور اس پر ہے کہ کہیں ایمان پر خاتمہ اگر نہ ہوا تو مجھ سے کتا اچھا ہے کہ نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ میرے ساتھ حساب و کتاب سوال و جواب کا معاملہ ہے، یہ معنی ہے اس کے جو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم تو کتے سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ مال کے اعتبار سے، آگے کے اعتبار سے ہے تو انجام کی فکر سب کو ہونی چاہیے نہیں۔ الغرض یہ استعمال تکبر سوری ہر ایک کا کام نہیں، ہر ایک کا کام نہیں۔ دیانتاً معاملہ اس بندہ مومن کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، کہنے کو تو کہہ دیں گے ہم، لیکن یہ دیانتاً معاملہ جو ہے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک ہے قضاءً معاملہ اور ایک ہے دیانتاً معاملہ۔ تو دراصل بندہ مومن کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ دعویٰ ہر آدمی ہر چیز کا کر سکتا ہے مگر حالات شاہد ہوتے ہیں دعوے پر، حالات شاہد ہوتے ہیں دعوے پر۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ناگواری ہوتی تھی کہ شیخ العالم کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ تو شیخ العالم تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ کانپور میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، جیسے مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی تھی۔ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھی بہت بڑے معقولی، بڑے ریاضی داں عالم تھے، وہ بھی مدعو تھے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند واعظ بیان فرما رہے تھے۔ واعظ کہنے کی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عادت نہیں تھی، سمجھ میں آئی کیا کہا؟ واعظ کہنے کی ان کی عادت نہیں تھی۔ بعض عالم بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑی معلومات کے سمندر ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو عادت واعظ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اور بعض آدمی پڑھا لکھا کچھ نہیں اور واعظ کہلوا لو 3 گھنٹے، ہے نا، تو یہ سوچتا ہے میں افضل ہوں، اس سے بے وقوف ہے وہ جی، جو اوپر ڈول پہ بھاگا پھر رہا ہے، کنارے پر بھاگا پھر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں افضل ہوں، مگر فرمائش پر واعظ بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی بھی مجمع میں پہنچ گئے۔ کسی نے نظر اٹھا کر جو دیکھا تو اچانک بلند آواز سے کہا مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی تشریف لے آئے۔ اب جو لوگوں کی نگاہیں پہنچی تو دیکھا واقعی مولانا لطف اللہ صاحب جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ جب آوازیں بلند ہوئیں تو مولانا محمود الحسن صاحب کی بھی نگاہ پڑ گئی۔ جب مولانا کی نگاہ ان پر پڑی تو جو لفظ بول رہے تھے بس وہیں چپکے ہو گئے اور زبان بند فرما لی اور فرمایا آئیے مولانا تشریف لائیے۔ پھر بڑے تپاک، بڑے اعزاز کے ساتھ مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کو بلایا، آئیے کرسی پر تشریف رکھیے، اور اپنا واعظ وہیں ختم فرما دیا۔ شیخ العالم شیخ الہند مولانا لطف اللہ صاحب نے واعظ فرمایا، پھر دوسرے واعظ لوگوں کے ہوتے رہے۔ اس جلسے میں جو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ان کو بڑا رنج ہوا کہ مولانا واعظ بڑا مدللانہ اور مبرہانہ بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت علماء دیوبند کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ دیوبند کے عالم فقیہ تو ہیں، محدث تو ہیں، مگر معمولی درجے میں تھوڑی بہت ہے، ورنہ معقولی منطقی نہیں ہے، حقیقت میں معقولی منطقی نہیں ہے، جانتے ہیں تو معمولی سی۔ اور آج مولانا بڑے معقولی اور منطقی دلائل کے ساتھ شیخ الہند واعظ بیان فرما رہے تھے۔
تو شاگرد بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہمارے حضرت کو اللہ نے کیسے علوم عطا فرمائے. تو ہمارے استاد صاحب کو تو بیان جاری رکھنا چاہیے تھا تاکہ مولانا لطف اللہ صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ علماء دیوبند بھی منطق سے خالی نہیں. حضرت مولانا نے یہ کیا کر دیا، بیچ میں ایک دم چھوڑ دیا بیان اور چھوڑ کے ہٹ گئے. آج تو سنانے کا موقع ہی تھا. جب حضرت مولانا اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو شاگرد بھی پہنچ گئے. بعض نے ہمت کر کے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے، اپنے بیان کو ختم فرما دیا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ بیان جاری رہتا اور مولانا لطف اللہ صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے تھے. علماء دیوبند بھی معقولی منطق سے خالی نہیں ہے. حضرت آپ نے یہ کیا کیا، اس سے ہمیں بڑا رنج ہوا. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اسی لیے بند کر دیا تھا، مجھے یہ وسوسہ خیالی غیر اختیاری آ گیا تھا. تو اب جو بیان ہوتا وہ اپنے لیے ہوتا، رضا الہی کے لیے نہ ہوتا، اسی لیے میں نے بند کر دیا. آئی سمجھ میں؟ آئی کتنی مشکل سے آوے جب تک کہ مٹیت فنائیت نہ ہو جائے. تو فرمایا میں نے اسی لیے بات چھوڑ دیا کہ اب وہ آ گئے ہیں، ان کے سامنے اگر میں اس طرح سے علوم بگاروں گا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوگا، نفس کے لیے ہو جائے. اور کام کرنا چاہیے کس کے لیے؟ اخلاص 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 اخلاص. اور پیدا کرنا چاہتا نہیں اپنے اندر. دیکھا یہ ہے تواضع کہ وہ خیال کچھ واہمہ کبر کا آ گیا تھا، نہ کہ حقیقت تکبر کی نہیں تھی. اس کی وجہ سے بھی بعض کو ترک فرما دی اور فرمایا جو تمہیں خیال آیا مجھے بھی یہی خیال آیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن حالات شاہد ہوتے ہیں. تو دیکھیے ان کی حقیقت تواضع پر یہ عمل شاہد بن گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. جنگ میں ایک آدمی پر قابو پا لیا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار گردن پر جا رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اچانک اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، نیچے پڑے نے تھوک دیا. حضرت علی اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا اب تو اور جلدی مجھے قتل کر دینا تھا کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. یہی اس کی بدماشی تھی کافر کی کہ تھوک دوں تو جلدی مجھے تڑپاوے نہیں، غصے میں جلدی سے کر دے گا کام. یہ تھا وہ پورا نہ ہوا، اس کی خواہش پوری نہ ہوئی. اللہ ہو. حضرت علی نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا کہ ہمارا ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا ہے. جب تو نے تھوکا تو طبعی طور پر مجھ پر اثر ہوا. اب میں تجھ کو اگر قتل کرتا تو اپنے لیے نہ کرتا، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نہ ہوتا، اپنے لیے قتل کرتا. اس لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ قتل میرے نفس کے لیے نہ ہو. بھائیو ہمارا آپ کا یہاں بیٹھنا اسی لیے تو ہے. بولو یا آواز سننا آئے ہو؟ آواز سننا آئے ہو؟ تقریر سننا ہے؟ آواز تقریر نہیں ہوتا نہ ہم جانتے. اس کیفیت کو جو اللہ چاہتے ہیں ہمارے اندر پیدا کرنی، وہ پیدا کرنے کے لیے کان لگا کے سمجھو. جب موقع آ کے پڑے یہاں سن جاؤ، اور جب موقع آ کے پڑے اب اسے لاؤ، پڑیا کو نکال کے جو یہاں سے لے کے جاؤ گے، ہے نا، جب کام آئے گی. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اب میں تجھے قتل کر تلوار جا رہی تھی اللہ کے لیے، اور جب تو نے تھوک دیا تو اندر کا رنگ بدل گیا. کیا بدلا؟ طبیعت کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آ گیا تو میں یوں ڈرا اب جو ہاتھ ماروں کہیں ایسا نہ ہو نفس شامل ہو جائے، ہے نا. اور کام کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، ان چھوڑ کے الگ ہو گیا. تو ہمارا یہاں بیٹھنا اسی لیے تو ہے کہ یہ چیزیں چھوڑنے کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے لیے اپنے اندر قائم ہو. اسی لیے تو سفر کر کے آئے ہو، اسی لیے تو گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہو، کام چھوڑ کر آئے ہو، یا اللہ اللہ کرنا ہے بس، ہے نا. اگر یہ نیتیں نہیں ہیں تو وہ سفر سقر دوزخ ہے، بیکار گیا. پریشانی اٹھائی گرمی میں، مصیبت بھری، گھر چھوڑ کے یہاں آئے حسین پور، کیا فائدہ ہو؟
اگر نہیں کچھ لے کے جانا ہے گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتے. یہ کیفیت آنا بڑا مشکل، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے اور اپنے حالات کی اطلاع اپنے شیخ کو دینے کی ضرورت ہے. جب اطلاع نہ دو گے تو وہاں سے دوراہا چوراہا جہاں پر تم کھڑے ہوئے ہو وہ کیسے رہبری کرے گا کہ تمہیں کدھر کو مڑنا ہے. تو ہمارے اکابر کی تواضع آپ نے دیکھی، تکبر کا نام بھی نہیں، اور جہاں استعمال کیا ہے جیسا کہ مولانا عبدالرب صاحب کا تذکرہ سنایا ہے وہ صورتاً ہے، ذلت سے حفاظت کے لیے ہے، نقصان سے حفاظت کے لیے ہے. مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک جگہ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں پولیس والوں نے گاڑی روک لی. جب گاڑی روک لی تو ڈرائیور کو بلایا، بلا کے کاغذات وغیرہ سب چیک کرا، یہ کیا وہ کیا. تو اس کے بعد جو ہے چیک کرنے کے بعد جب سب کچھ دیکھ لیا تو وہ یوں سوچ رہا ہے اسے پکڑے کیسے، اس سے پیسے کیسے اتاریں. تو بالکل اول نمبر کا آدمی سارا معاملہ، تو کیسے پکڑیں، کیا کریں. تو بہت دیر ہو گئی، کبھی کاغذات جھر پلٹ، کبھی آ کے گاڑی کی تلاشی لیں، کبھی کچھ کریں. آخر مولانا نے فرمایا کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی، ہمیں آگے سفر میں جانا ہے، اب تک کاغذات چیک نہیں ہوئے ہیں، ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا سفر کا راستہ معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ ملا بہت بول رہا. تو پولیس والے نے کہا ملا بہت بول رہا. اچھا. ایک دم نیچے اترے اور نیچے اتر کے فوراً کا فون لگا کے لکھنؤ کس کو فون لگایا اور دلی کسی کو فون لگایا اور وہیں کھڑے رہے کہ جب تک یہ معطل نہیں ہوں گا یہاں سے گاڑی نہیں جائے گی. وہیں چاروں میں فون گھما دیے اور وہیں کھڑے رہے، ٹہلتے رہے، اور آخر انہیں پتہ چلا کون ہے یہ، کہ مولانا اسد مدنی ہیں. بس ان کا تو ہوا نکل گئی. لیکن مولانا نے معاملہ سلجھنے نہیں دیا ان کا، وہ معافی تلافی پر نہیں مانے، کہ جب تک یہ معطل نہیں ہوگا سارا تھانہ اس وقت تک یہاں سے گاڑی نہیں جائے. آخر معطل ہوا جب وہاں سے گئے، سفر وفر سب بھول گئے. تو کیا یہ تکبر تھا؟ جن کو تم ملا کہتے ہو ان ملاؤں کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیفیتیں انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے حاصل نہیں کی ہیں، اسی لیے نہیں. مولانا ارشد مدنی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جب غازی آباد کی طرف جا رہے تھے سفر میں، راستے میں گاڑی روک لی، روک کے کاغذات وغیرہ چیک کیے، سب کچھ دیکھا بالا. جب سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، تو پیچھے سیٹ کے ڈرائیور کے پردہ ٹنگا ہوا تھا. یوں جو زنانی پیچھے بیٹھے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھی ہیں، تو ڈرائیور کے پیچھے پردہ. سمجھائیے، کیونکہ یہ لوگ شریف ہیں، یہ دیندار ہیں، با حیا ہیں، بے حیا بے شرم نہیں. اور ہم بے حیا اور بے شرم ہیں. ہماری بیوی پیچھے بیٹھی ہیں اور گاڑی کرائے کی کر لی ہے، ویسے آگے بیٹھا ڈرائیور آئینے میں کو پیچھے کو دیکھ رہا ہے، اشاروں میں وہاں بات سیٹنگ بھی ہو لی. یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے مولانا، یہ ملا جی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ حاجی جی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہے نا. حفظ ما تقدم کے طور پر پیچھے پردہ ڈالنا، تاکہ اندر پیچھے بیٹھی ہوئی عورتیں منہ کھولیں یا کچھ کھائیں پئیں تو آگے سے ڈرائیور کی جو ہے نگاہ پیچھے نہ پڑے، اور پیچھے سے آگے ڈرائیور کی نگاہوں سے نہ ٹکرائے. تو یہ حفظ ما تقدم احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں شاید، تمہارے یہاں تو کچھ نہیں، کیونکہ اب بے شرمی ٹھہرے ہم. یہاں بارات آئی تھی محلے میں مدرسے کے پیچھے کاندھلے سے، تو میرے پاس آئے نکاح پڑھانے کے لیے، چلو میں چلا یہاں سے. جب گیا جیسے مدرسے کے کونے پہ دیکھوں 6-7 عورتیں، بال تو سارے یوں بکھرے ہوئے، ہے نا، اور کپڑے اوپر ہیں جیسے تھے. نیچے پتہ نہیں وہ ساڑی پہن رہی تھی، جو دھیان میں نے کیا نہیں، یا غرارہ پہن رہی تھی، شرارہ پہن رہی تھی، کیا پہن رہی تھی. تو اسے یوں پکڑ رکھا، اور جو چپل جوتی جو تھی وہ اونچی ایڈی کی، اور سارے ایسے چل رہے تھے باولے چلا کر، یوں پیر ٹیک ٹیک کے پتہ نہیں کس انداز. اب جب سامنے میرے آئی وہ، تو میں جیسے میں نے نگاہ اٹھائی، میرے کو دیکھا کہ کون ہے. میں نے کہا کون ہے یہ؟ تو کہیں بارات میں آ رہی. میں نے کہا بارات میں آ رہی عورتیں، یہ ناچنے والی بلا رکھی ہیں. میں نے زور سے کہا جان کے، ناچنے والی بلا رکھی ہیں؟ جی نہیں، یہ تو مہمان ہیں.
وہ ساتھ میں جو تھے میرے دو آدمی کہتے مہمان ہیں. میں نے کہا مہمان ہے اس طرح آوارہ پھر رہے منہ کھولے بال کھولنے سڑکوں پر, یہ دکھانا ہی ہم ایسے ہیں, شرم نہیں آتی. میں جو کہا وہ تو کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو, کہیں تو بہت بس آدمی بھائی کون ہے, اور بھاگی ادھر سے. جب وہاں گئے بارات میں نے کہا کہ بارات میں لانا عورتوں کا اس حالت کے ساتھ تمہیں شرم نہیں رہی, بے حیا ہو, بے شرم ہو. تو ہمارے اندر شرم ہے کہاں؟ ہم تو اپنی بہو بیٹیوں کو یوں ہی پھرائیں گے, اور جہاں کھڑے ہو کے کھائیں گے وہاں جا کے دیکھو جہاں بارات گھر میں وہاں عورتیں اور مرد ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ میں گل چھرے اڑاتے ہیں. شرم کہاں گئی مسلمانوں کی؟ اور پھر شکایت کرتے ہیں. ہمارا شکایت کرو, اللہ کا کرم شکر ادا کرو, ابھی تک ہماری جان بچ رہی. آپ کو معلوم نہیں ہے مصر کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا, کتنوں کو قتل کر دیا, اور کتنے عالموں کو قید کر رکھا ہے, اور کتنے عالموں کو قتل کی سزا سنا دی گئی, اور کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا ہے, مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا. سمجھے؟ وہ مسلمان ہیں, یہاں تو کافر ہیں, وہ مسلمان ہیں. یہ شکر ادا کرو ابھی تک ہماری جان بچ رہی, اور ہم ماننے کو کوئی تیار نہیں. ہائے ہائے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. شرم و حیا. مولانا ارشد مدنی تو وہ پیچھے کپڑا تھا, تو اس نے ڈرائیور سے پوچھا یہ پیچھے سیٹ کے پردہ کیسا ڈال رکھا ہے, جب سواری بتلا رہا ہے تو. اس نے کہا یہ پیچھے ان کی زنانی بیٹھی ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, اس لیے پیچھے پردہ پڑا ہوا ہے, میرے پیچھے سیٹ کے پردہ پڑا ہوا ہے. وہ سپاہی پولیس والا نہیں مانا, تو نمک حرام ہونا, اور حرام خور ہوتے ہیں. انہیں کیا مطلب انسانیت سے؟ یہ تو کئی لاکھ روپے رشوت کے دے کے جب بھرتی ہوتے ہیں, انہیں کیا مطلب حیا شرم سے؟ انہیں تو اپنا کھینچو بھاؤ سیکھ رکھا ہے. بس وہ ڈرائیور کی کھڑکی کھولی اور کھول کے اس نے پردہ یوں ہاتھ سے ہٹایا ایک دم. جب پردہ یوں ہاتھ سے ہٹایا تو مولانا ارشد مدنی ادھر بیٹھے تھے سیٹ کے ادھر, ڈرائیور کے. بس ہاتھ کا ایسا چکر مارا بڑی زور سے, اس کا منہ اس میں لگا, پتہ نہیں کیا میں لگا, اور لہو لہان ہو گیا, پھر لہو لہان. اور سختی کے ساتھ بولے کیسے پردہ ہٹایا, چور ہے, ڈکیت ہے. وہ تم جانو گے پھر تو کرنا پڑے نا, کرنا پڑتا, چاہے جینا چاہتا ہو, چاہے جینا چاہتا ہو, ادا تو بنانی پڑے گی نا. تو اب وہ جو ہے بھاگے, اور بھی پولیس والے دیکھو لہو لہان ہی کیا ہوا, انہوں نے مارا, اس ملا نے مارا. تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مولانا ارشد مدنی کے بھائی ہیں. جب تو مولانا ارشد مدنی زندہ تھے, بھائی ہیں. بس آ کے انہوں نے فوراً نیچے اترے, اور جب گرجنا شروع کیا ادھر کو پیر مٹکائے. بس وہ تو قدم, کسی نے کہا پیروں میں پڑ جاؤ, جان بچانی. تو بس جب پھنستے ہیں یہ پیروں میں پڑتے ہیں, ورنہ سر پہ چڑھتے ہیں جوتوں سمیت. تو تم سر پہ نہ چڑھنے دو, پیروں میں پڑنے کے پینچ سیکھو. آئی سمجھ میں؟ اور اس کا پینچ ہے ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. پینچ میں پھنسانا اختیاری تو وہ ہیں جو آج کل کے حالات ہیں, قانون کا جاننا, کس طرح پکڑا جائے, کس طرح درخواست لگائی جائے, کہاں سے کہاں رابطہ قائم کیا جائے, وہ پہلے سے تیار رکھو, سیکھو. اور غیر اختیاری وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درخواست لگاؤ, آپ ہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں, میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے نا. حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, کہ مرتبہ یہاں تشریف لائے. تم بات میں سنا کرتا تھا بزرگوں سے, پرانے بزرگوں سے بات سننا اپنے لیے بڑا راستہ کھولتا ہے. تو میں نے ان سے کہا سناؤ کو سنا, تو دعا پہ بات چلی تھی. تو فرمایا دعا کبھی تو کام چلتا ہے دعا سے, اور کبھی کام چلتا ہے ادا سے. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ دعا سے اور ادا سے. تو آپ نے پھر واقعہ سنایا. ایک مرتبہ میں جلال آباد سے دلی جا رہا تھا, راستے میں کاندھلے سے آگے نکل کر جو ہے ایک جگہ گاڑی روکی, پولیس نے, کس نے افسروں نے روکی گاڑی, روڈ ویز, اور روڈ ویز روک کے نیچے سے انہوں نے کہا یہ سیٹ دلواؤ سر, یہ دلی جائیں گے, یا غازی وہاں باغپت کہاں جاتا ہو, تو وہاں جائیں, سیٹ دلواؤ. اب وہ اس نے کنڈکٹر نے ہیلپر کو کہا, ہیلپر اندر چلا نہیں, دیکھا ساری سیٹیں سب پوری ہیں, یہاں تو سیٹ خالی نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا بھائی سیٹ خالی کراؤ, سیٹ دلواؤ.
اور پھر اوپر چڑھا جا کے دیکھا کسے اٹھاؤں کیا بٹھاؤں، اور دیکھ جا کے جی وہاں تو کہیں ہے نہیں، کوئی خالی ہے نہیں، کیسے کسے اٹھاؤں، میں کسے اٹھاؤں، اور پھر تناؤ سے عجیب بات ہے ایک سیٹ نہیں خالی کرا سکتے تم، اسے دلکارا اس کی بیچارے کی ہمت کیا آیا، آگے نے دیکھا جو کو ملا جی بیٹھے ساتھ جیسے مولانا افضل الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس آیا، ملا جی آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ سر آ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اور وہ آگے اتر جائیں گے پھر آپ بیٹھ جائیے۔ فرمایا کیوں؟ ٹکٹ نہیں لے رکھا میں نے، اور کوئی سیٹ دیکھو جو خالی ہو، ہمیں دلی جانا ہے، تو خود جا کے اتر گیا، پھر اسے طرح سیٹ خالی چاہیے، وہ پھر آیا آگے چاہو تو دیکھ کے سارے بیٹھے سوٹ بوٹ میں، اور مسلمانوں کو تم حال جانو ہی، جب چلیں گے بھی گھر سے صبح ہی ناشتہ کر کے، چاہے وہ دال اور یہاں کو داڑھی پہ لگ رہی ہے، ٹوپی یہاں کو ہو رہی، پانچ ادھر کو ہو رہے ہیں، بے سلیقہ، اور وہ صبح جائیں گے نہا کے، چاہے کوئی بھی ہو گرے سے گرا، نہا کے نیل دیے ہوئے کپڑے پریش کے پہن کے جائیں گے، ایسے معلوم بڑا زمیندار ہے گھر کا، ہے نا۔ اسی لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس حالت میں مت رکھو کہ لوگ منہ پہنچنے کا رومال بنا لیں، تمہیں اپنا منہ پہنچنے کا رومال بنا لیں، اس حالت میں نہ رہو۔ ہم تو سیدھے آدمی، یہ سیدھا ہے، ایسے سیدھے سے تو سیدھے رہنا چاہیے، یہ دوسروں کو بھی بگاڑیں گے۔ تو مولانا چونکہ سادے سے رہتے تھے، ان کی حالت ہی کچھ ایسی تھی، مزاج ہی ایسا تھا، وہ ان کے پاس پھر آیا اور آگے کہا ملا جی اللہ دیکھ لو ہمارے پہ بہت زور پڑ رہا، سخت کر رہے ہیں باہر سے، آپ تھوڑی دیر۔ جب انہوں نے 2-3 دفعہ چکر لگا لیا مولانا ان کو برداشت نہیں، حیا بھی تو کوئی چیز ہے، شرم بھی تو کوئی چیز ہے، اپنی عزت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو مولانا کہا بہت اچھا، بس آپ سامان اٹھا کے گاڑی سے نیچے اتر، کیونکہ میں سامان اٹھا کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ ان سب کی نظر میرے اترنے چڑھنے پر کیا ہوتی، وہ تو سر کے اوپر تھی، جو جا رہے تھے آ رہا تھا، میں نیچے اتر گیا، آگ اسے بٹھا دیا، چل دی گاڑی، جو بھی گاڑی آیا میں روکوں کوئی نہ روکے۔ ایک گاڑی آئی تو اس نے روک لیا وہیں بیچ میں ہی راستے میں، وہاں کو رکنے کا کوئی قانون نہیں تھا، روک لیا، میں بیٹھ گیا۔ آگے چلے تو وہ بھی رک گئی راستے میں نے کہا یہ کیوں رک گئی، یہ یہاں کیوں رک گئی؟ جب رک گئی نیچے تو وہ جو تھے وہ آگے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، جو پہلے جا چکی تھی وہ گاڑیاں وہیں کھڑی تھی، اور وہ ہیلپر اندر چڑھا اور اندر چڑھ کر یوں دیکھا، وہ دیکھا تو مولانا بیٹھے تھے وہاں سامنے، تو اس نے دیکھ کے پہچان لیا، اور پہچان کے اس نے زور سے شور مچایا یہ رے، انہوں نے زور سے کہا یہ رے، جب انہوں نے کہا یہ رے تو مولانا نے کہا میں نے بھی شور مچایا اس میں سے بھی اتارو گے، اس میں سے بھی اتارو گے۔ اب سارے سوال نہیں دیکھے یہ کیا ماجرا، انہوں نے ایک دم نشانہ لگانا کہ یہ رے۔ اب بات معاملہ کیا تھا کہ وہ گاڑی آگے جا کر رک گئی، چل نہیں رہی تھی، اسٹارٹ کھڑی ہے چل نہیں رہی، پریشان ہے لوگ، کیا ہوا۔ آخر اللہ نے دل میں ڈالا کہ وہ ملا جی کہاں، وہ جسے تم نے اٹھایا تھا سیٹ پہ سے، کہنے کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں کہ بس تو پتہ نہیں تو گاڑی چلنے کی۔ ڈرائیور نے کہا میرا تجربہ ہے گاڑی نہیں چلنی۔ آخر جب وہ مستری لگے وہ چلتی، اسٹارٹ کھڑی ہے چلتی نہیں، بتیری کوشش کرے۔ آخر مولانا کو خوشامد کی گئی تو مولانا نے کہا ہم تو دوسری سرکار کے آدمی ہیں، اس میں جائیں گے سرکاری آدمی، اس میں جاؤ، ہم تو دوسری سرکار کے آدمی، ہم تو اس میں جاؤں گے۔ یہ خوشامد کرنے لگے، آخر اسے سر کو ہی آنا پڑا وہاں پیروں میں اتر کے۔ انہوں نے کہا ملا جی جب اتنی ضد کر رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں، اچھا مولانا نے دیکھا اور گھور کے اس کی طرف چلے گئے۔ اور ہندو بھی کہنے لگے، جب چلے گئے مولانا جا کے اس میں بیٹھے، گاڑی چل پڑی۔ بولو اختیاری اپنے قبضے میں تھا یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے اسی میں پہنچائی، عزت دی یا نہیں؟ تو میں نے کہا واقعی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے کام چلایا دعا سے۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ انہوں نے تو سفر کوٹا کر ہی دیا، اب تیرے قبضے میں۔ تو فرمایا ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے، ہم نے کہا جب راستے میں نماز کا وقت آ گیا، ڈرائیور سے کہا بھائی نماز پڑھنی، پیچھے تو کنڈکٹر سے کہا، اس نے منع کر دیا۔ ڈرائیور سے کہا، اس نے کہا یہ گاڑی رک سکے، یہ تو طوفان گاڑی ہے، یہ تھوڑی رک سکے،
وہاں جا کر رکے وہاں تک نماز قضا ہو جائے گی ہماری، ہم تو 2 فرض پڑھنے وضو ہمیں ہی. تو اس نے کہا نہیں رکنے، منع کر دیا، مسلمان تھا نہیں رکا. تو یہ فرماتے ہیں ہم نے آگے سیٹ پہ بیٹھ کے کہا بھائی سفر لمبا ہے، یہاں اتر نہیں سکتے ہم، اور یہ روکتا نہیں گاڑی کو نماز کے لیے، اب کیا کرو؟ پیچھے والے سے بھی کہہ لیا، آگے والے سے بھی کہہ لیا، اب اوپر والے سے کہو. سمجھے کوشش سمجھے؟ اب اوپر والے سے کہو. بہت اچھا. مولانا نے ہاتھ اٹھائے گا، میں نے ہاتھ اٹھا کہا یا اللہ، ہم نے پیچھے والے سے بھی کہا منع کر دیا، آگے والے سے بھی کہا اس نے منع کر دیا، اب ہم تیرے سے درخواست کر رہے ہیں، اور یہ گاڑی روکتا نہیں، یوں کہہ رہا ہے یہ گاڑی تو طوفان ہے جن روکنے کی. اے اللہ بڑے بڑے طوفان دنیا میں اٹھے، تو نے سب روک دیے. فرعون کا طوفان اٹھا تو نے روکا، شداد کا، نمرود کا تو نے روکا، یہ یوں کہہ رہا ہے گاڑی طوفان ہے رکتی نہیں. اے اللہ اس طوفان کو روک دے، ہمیں نماز پڑھوا دے ورنہ ہماری نماز قضا ہو جائے. یہ کہہ گئے اگلی بھائی دعا کہاں جی بس اب وہ جانے قضا کرواؤ گا یا کچھ کرواؤ، یہاں مجبور ہے، ٹکٹ لے رکھا ہے، لمبا سفر ہے، وہاں جا کے قضا پڑھنی پڑے گی. درخواست لگائی تھی، منظور ہوگی. اب اللہ تو اللہ ہی ہے، اس کے موسم بدلنے میں کچھ دیر لگے ہے، گھٹا چڑھ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، پوری گرمی ہو رہی ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں بادل آئے اور چھم شروع ہو گئی. کہاں سے آ گیا یہ موسم تبدیل ایک دم؟ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بارش برسانے پہ تو قادر ہے. تمہارا جو 5-10 لاکھ کا قرضہ ذمہ ہے اس کو موسم بدل کے اس کو جلدی سے ادا کرانے پہ قادر نہیں ہے. یہاں یقین نہیں ہے تمہارے، وہ اللہ پہ یقین نہیں، ایک عادت پڑ رہی ہے یوں کہنے کی ہاں بارش بادل آ گیا بارش ہو گئی، یقین نہیں بنا ابھی. نہیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے حسین پور میں، وہ ایک سے ادھار لے لیا مظفر نگر، اس میں نقصان ہو گیا کاروبار میں، تو پھر وہاں جا کے دوسری جگہ رہنے لگے، وہاں سے پریشان ہو کے اس کا تقاضا ہوا قرض والے کا، آخر وہ وہاں کو جانا آنا چھوڑ دیا، اس محلے میں جانا آنا ہی چھوڑ دیا کہ جب انتظام ہو جائے گا جب جاؤں گا. اللہ کا حکم ایک دن یہ چلے جا رہے ہیں جیسے ادھر سے وہ آدمی آ رہا، اب یہ دیکھتے تو اس کی ہوا خراب ہے، اب چھوڑنے کا نہیں، پکڑ کے لے جا لازمی، یہیں چھوڑنے کا، ہو سکے یہیں پٹائی کرے، بڑا آدمی تھا. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی بھی کیا بے مربتی ہے، آنا بھی چھوڑ دی. میں نے اس سے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ درخواست لگاؤ. وہ ایسا مالک ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. اور پڑھ رہے تھے برابر. تو ڈاکٹر صاحب کی تو ہوا خراب، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بھائی کام ٹھپ ہو جاتا ہے، وہ حالات چلتے ہیں دنیا میں، آپ آتے جاتے تو صحیح جی، اور پیسے لے جاؤ، کام شروع کرو، جب کماؤ گے جبھی تو دو گے ہمارا بھی. آگے کہ میں سوچوں یہ جان کے کر رہا ہوں مکاری، باندھنے سے لے جائے گا پکڑ کے، مجھے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا آؤ میری ساتھ، بس نے کہا خدا خیر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. گھر لے گیا، جا کے چائے پانی پلایا، اور اس کے بعد کہا اب کیا کام کرنا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. اس نے کہا کل کو صبح کو آ جانا اور پیسے لے جانا، اور اب یہ بچوں کے لیے خرچ لے جاؤ، کیونکہ مجھے پھر بھی یقین نہ آیا کہ اب یہ دیکھ کے بہانے بنا رہا ہوں، صبح کو مجھے بلا کر یہیں گپ لے. جانا تھا صبح کو ان کے میں گیا، اس نے بیچارے نے نکال کے رقم حوالے کر دی، جاؤ کام کرو، کماؤ، اور کماؤ کھاؤ، ہمیں بھی دو اور اپنا بھی خرچہ چلا. یہ کس نے بدلا موسم؟ اللہ نے. یہ ہمارے عادت پڑ گئی یوں کہنے کی اللہ نے دی، ہر کام میں عادت پڑ گئی ہمیں. مؤذن کو تنخواہ نہیں دیتے، اور جب یوں کہ مؤذن صاحب کو مسجد کی صفائی نہیں کری تو وہ مؤذن بھی یوں کہتا اللہ کرے گا، پھر کیا کرو گے؟ بھائی ہر کام اللہ ہی کے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ تو کچھ رہا ہی نہیں. یہاں مسجد میں سکھ شاہ مؤذن تھا بیچارہ، اللہ مغفرت فرمائے، جب اس کا غلہ نہ دیا فصل پہ تو وہ متولی صاحب سے بھی اس نے بہت کہہ لیا، نہیں دیا. آخر وہ پریشان ہو کے ایک دن بیٹھا ہوا، اذان نہیں پڑی، لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، جب اذان پڑی اب جو آس پاس کا ہے کہنے لگا وہ سکھ شاہ اذان نہیں پڑی، چپ بیٹھا. پھر کہا ہے اذان نہیں پڑی، کہا پڑھ لو اپنا. کہنے لگا تو نے نہیں پڑھی؟ نہ میں تو نہیں پڑھی. کیوں؟ اللہ پڑھے گا. جھاڑو بھی نہیں دی نہ سب بچھائی، بیٹھا اپنا. اب مقتدی آ گئے، نمازی آ گئے، نماز کے ٹائم پہ سب بن گئی وہاں. کہنے تو اب وہ اٹھے نہ تکبیر کو اٹھے ہی نہیں. کہنے کیا بات ہے آج مؤذن صاحب، نہ جھاڑو دے رکھی، نہ اذان پڑھی، نہ تکبیر پڑھنے کو تیار ہیں، کیا کہیں؟ تو اللہ کرے گا.
انہوں نے کہا اللہ کرے گا، اذان بھی اللہ پڑھے گا، جھاڑو بھی اللہ دے گا، اور تکبیر بھی اللہ ہی پڑھے گا۔ کیوں کہ جب میرا نمبر آیا گیہوں کا، غلے کا، سال بھر کی تنخواہ، تو یوں کہتے ہیں اللہ دے گا۔ ایک نے بھی منہ پھوڑ کے یوں نے کہا ہاں میں دوں گا، تو اس نے کہا بس اللہ ہی کرے گا، اب تو میں نہیں کرنا، بیٹھا ہوں۔ جب اس کا انتظام ہوا تو صحیح کہا اس نے، نہیں یہ ہمیں عادت پڑ گئی ہر جگہ اللہ کہنے کی، اللہ نے کر دیا، اللہ نے یوں کر دیا، جہاں کہنے کی جگہ بھی وہاں بھی یوں کہتے ہیں اللہ نے کیا۔ چوری اللہ نے کرائی، جان اللہ نے بچائی، چوروں نے، پولیس والوں نے، یہاں ہے اللہ کہنے اللہ نے بچوائی، اور وہاں چوری کس نے کی؟ اللہ نے کروائی۔ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مولانا عز الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اب اللہ سے کہہ لیا، اب اللہ جانے جو کچھ ہو بس۔ تو پہلے تدبیر کی، کنڈکٹر سے کہا، ڈرائیور سے کوشش کی، جب سب سے جو ہاتھ اٹھ گئے پھر اوپر کو اٹھائے۔ تو ایک جگہ پانی چل رہا تھا، راج بہا تھا، پانی چل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے سڑک سے اتار کر گاڑی نیچے اور روکی۔ جب روکی تو لوگ دیکھنے لگے یہاں کہاں روک رہا گاڑی، جنگل میں۔ اب وہ اتر کے کھول کر کھڑکی بھاگا۔ جب وہ بھاگا مولانا جی کا میں نے کہا ساتھی سے چلو جسے وضو نہ ہو تازہ وضو بھی کر لو، پانی بھی بہہ رہا ہے۔ باوضو تھی، جس کو اہتمام نماز کا ہو باوضو کیوں نہ رہے گا؟ اور اللہ والا آدمی، اللہ کا چاہنے والا آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ جہاں پانی نہ ہو مجبوری کی بات الگ ہے، ورنہ ہر جگہ پانی اللہ نے دے رکھا ہے، ہماری سستی ہے کہ ہم باوضو نہیں رہتے، اور کہیں یوں آنکھ بند کر کے لوہے محفوظ دیکھ لوں، آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر تو تجھے خود ہی اپن ہی دکھنے کا، لوہے محفوظ تو کیا دیکھے گا؟ تو ان کے یہاں پاکیزگی اور باوضو رہنا کا بہت اہتمام۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہم ایک دفعہ گئے، جا کے ہم نے سردی کی موسم تھی، وضو کیا، وضو کر کے اور پھر مسجد میں، اور پھر حضرت کے پاس پہنچے، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، بغل میں دے کے ہاتھ گرم کیے کہ ٹھنڈے ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں جائیں گے تو تکلیف پہنچے گی۔ ہم نے ہاتھوں کو گرم کیا، جب ہاتھ گرم ہو گئے اب ہم نے جا کے مسافہ کیا، اب بیٹھ گئے۔ تو ہم سوچ رہے تھے بڑا کام کیا، اس وقت باوضو ہو کے اپنے بزرگ شیخ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن حضرت نے بیٹھنے کے بعد ہی فرمایا ہم اپنے شیخ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہوتے تھے تو بے وضو کبھی ہم نے حضرت کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ اللہ، ہم تو سوچ رہے ہاتھ ہی نہیں ملا، اور وہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کبھی بے وضو نظر نہیں ڈالی۔ اگر کمرے میں سے جا رہے ہیں اور وضو کرنے جا رہے ہیں، حضرت وہاں سہدری میں بیٹھے ہیں تو ادھر کو نہیں دیکھتے تھے، نظریں نیچے کر کے چلے جاتے تھے، جب وضو کر کے آتے تھے جب نگاہ ڈال لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو بے وضو حضرت کے چہرے پر نظر پڑ جائے۔ بولو انہوں نے لوٹا نہیں لوٹا، انہیں آنکھ بند کر کے نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گاڑی والے سے گاڑی سے نیچے اترے مولانا، کیونکہ ہمیں کپڑا بچھا کے وضو تھی، اور 2 فرض اللہ نے پہلے ہی کر رکھے سفر میں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا یہ حاجی نمازی میرے بندے، ان کے دل میں لگن ہوگی تو ان کو آسانی دوں نا، آسانی دوں تاکہ یہ میرے بندے نماز کا فرض ادا کر سکیں اور مجھے معبود بتا سکیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ کپڑا بچھایا باوضو، کہیں وضو بھی نہ ہو تو تیمم کر لو، کہیں دور ہو پانی تو تیمم کر لو اور کھڑے ہو جاؤ، سبحانہ چھوڑ دو، سفر بہت تنگ ہے، دکھ ہو رہے ہیں، گاڑی تیار ہے، ٹرین تیار ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ ہیں، تو وضو بھی کرنی ہو تو پہلے بتا دیا چہرہ دھونا فرض 1 دفعہ، ہاتھ کا دھونا فرض 1 دفعہ، سر کا مسح فرض، پیر دھونا 1 دفعہ فرض، 3 دفعہ دھونا سنت۔ تو اگر پانی کم ہے یا جلدی کا تقاضا ہے تو تم تر کر لو، چاہے 1 دفعے میں چاہے 2 دفعے میں، اور موقع ہو تو 3 دفعہ دھو لو، سنت ادا ہو جائے۔ اب پڑھ کے اللہ اکبر سبحانہ چھوڑ دو، الحمد شریف پڑھو، انا اعطیناک دوسری میں قل هو اللہ، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھو، موقع ہو تو پڑھو نہ تو چھوڑ دو، ہے نا، اور کھڑے ہو جاؤ اور پھر سجدہ کرو، سبحان رب الاعلیٰ کا موقع ہو تو پڑھو 3 دفعہ، نہ ہو تو چھوڑ دو سجدہ، پھر دوسرا سجدہ اور کھڑے ہو جاؤ، پھر الحمد اور پھر قل هو اللہ، اور پھر رکوع، پھر سجدہ، اور پھر التحیات پڑھ کے سلام پھیر دو، جاؤ پکڑو اپنی گاڑی،
جاؤ پکڑو اپنی گاڑی. تو آپ کیا کہیں گے؟ جاہل آدمی کیا کہے؟ یہ مولوی صاحب یہ بھی نماز ہوئی کچھ، یہ بھی نماز، اسے تو نہ پڑھتے تو اچھا تھا. تو مولانا کیا کہیں گے؟ جاہل چپ کرو، تجھے کچھ پتہ نہیں. یہ اللہ نے ہم کو موقع عطا فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کا، ورنہ یہ رخصت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جو گھر پڑے آرام سے، ان کے لیے ہے. ہمیں تو اسی پر پورا ثواب وہی ملے گا جو گھر پر ہم پورے طریقے سے نماز پڑھتے تھے. بولو بھائی ایسی نماز سب پڑھ سکتے ہیں؟ ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ پڑھنے کے ہزار بہانے. مسجد میں کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مزدور. تو مولانا نے بچھایا کپڑا اور پڑھی 2 رکعت نماز، اور فرمایا قضا عمری بھی پڑھنی ہو کسی کو وہ بھی پڑھ لو. جیسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا بہت سے لوگ قضا عمری. خیر وہ دعا مانگتے اپنا آ کے بیٹھ گئے. اب سارے سواریاں دیکھ رہی، وہ ڈرائیور کا کیا ہوا؟ آخر وہ جب بیٹھ گئے، جب آیا ڈرائیور، سواری نے کہا یہاں کہاں اسٹیشن لگ رہا تھا، یہاں کہاں روکی تھی گاڑی؟ اب سب لوگوں نے جو چیخ پکار کی، ہاں چور آ جاتے، لوٹ لیتے، یہ ہو جاتا. تو ڈرائیور نے کہا کیا بتاؤں، ایسا مروڑا پیٹ میں مارا، میں تو وہاں عیش میں جا کے نہیں سوچا تھا، بس مجھے تو شاید میری تو لاش ہی اٹھے گی یہاں سے. سانس نہیں آیا. جب مجھے سانس آ گیا، جب اٹھ کے آیا ہوں. اتنے نماز پڑھی مولانا نے، اس طوفان کو سانس آنے نہیں دیا اللہ نے، ہے نا. تو کس نے بدلا یہ؟ اور کہیں کی برکت دعا، کہیں کی برکت دعا. تو فرمایا یہ کام ہوا دعا سے. جی ایک آپ کا اور لفظ کہا آپ نے ادا سے، وہ بھی بتاؤ. کہیں ادا کا بھی بتاؤ. تو فرمایا ایک دفعہ لمبے سفر میں 4 دن جلسوں میں جاتے تھے. تو فرمایا لمبا سفر تھا، سب نماز کا وقت ہو گیا. تو گاڑی میں جب ہم بیٹھ گئے تو وہ چلنے والی تھی. ہم نے کنڈکٹر سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے 2 فرض پڑھنے ہیں. میں 2 فرض پڑھیا ہوں یہاں سامنے، اور تخت پڑھا ہے. اس نے کہا آگے پڑھیو. ہم نے کہا آگے؟ کہاں آگے؟ تو کہنا آگے تو قضا ہو جائے گی، کیا پتہ کتنی دیر میں پہنچے گی. انہوں نے کہا نہیں آگے پڑھیو. چل رہی گاڑی تو بس انہوں نے روکی نہیں. آ جاؤ سوار کو بٹھا تھا. پھر ہم نے کہا تو اتنی دیر تو ہو گئی، آ جاؤ کرتے ہوئے. اب تو ہم پڑھ گیا تھے 6 دفعے. وہ نہیں مانا، نہیں پڑھنے دیا. آخر یوں کرتا رہا، آگے کو سرکا ہوئے گاڑی کو، پھر سواری کو بلانے لگے. اب مولانا یوں کہ میں پریشان ہو گیا، اور اس کو غصہ بھی آ رہا، کیا کروں. جوش تو آتا ہے، لیکن جوش کو ہوش کے ساتھ چلانا سیکھو، یا نہیں؟ جوش تو آتا ہے اور جوش کو ہوش کے ساتھ چلانا سیکھو. تو مولانا کو جوش آ رہا ہے، گاڑی چل دی. جب گاڑی چل دی، اب مولانا کو بے چینی کہ اب تو نماز قضا ہو گئی ہوگی. جب تو اب چلنے لگ رہا ہے یہ ڈھلا پلا آدمی، اور آگے چل کر کیسے پہنچے گا. بس مولانا نے سوچا ترکیب بنا کے دیکھوں کچھ جو چل گئی تو نماز قضا ہونے سے بچ جائے. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کیسے اللہ کے عاشق بندے تھے. تو تھیلا لائے اٹھا کے وہاں کھڑکی کے پاس رکھا، پھر اپنا لوٹا لائے اٹھا کے وہاں رکھا، اور ڈنڈا وہاں کھڑا کر کے اپنے پاس، اور 5 یوں اوپر کو چڑھائے دونوں، اور 5 اوپر کو چڑھا کے آستین میں چڑھائیں، اور چڑھا کے وہ تھیلا اور لوٹا ایک ہاتھ میں پکڑا، ڈنڈا ایک ہاتھ میں پکڑا. اور وہ کنڈکٹر بیٹھا تھا سیٹ پہ اپنے پیچھے. تو اسے آگے کہنے لگے کھول دے کھڑکی، کھول دے کھڑکی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنا خود دعا مرے گا، نماز پڑھ کے جاؤں گا. کیوں؟ کہنا نماز پڑھنے کی تیرے پاس پڑھانے کی فرصت نہیں، اور اتنی دیر تک تو نے 10 منٹ تک گاڑی روکی. تیرے پاس گاڑی روکنے کا ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، اور ویسے تو سواری کو بٹھانے میں تو نے 10 منٹ لگا دی. میں جاؤں گا نماز پڑھ کے، کھول کھڑکی. انہوں نے کہا کھڑکی نہیں کھلتی، آگے پڑھیے. کھول. اب وہ تو تیار کھڑے تھے. میں نے چیخ کے جو کہا ساری سواری کیا لڑائی جھگڑا ہو گیا. اور کھڑے یوں تیار بالکل، 5 سے چڑھاؤ، آستین نہیں کرو، ڈاکٹر لیے کھول کھڑکی. وہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا کھڑکی پہ کہ ایسا نہ ہو لات مارتے کھڑکی کھل جائے اور یہ گر جائے نیچے کہ ہمارے گل پڑے گا. انہوں نے کھڑکی کو پکڑ لی. تو مولانا نے پھر کہا، لوگوں نے کہا ملا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے سے یوں کہا تھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 منٹ لگتی. اس نے 10 منٹ گاڑی روکی سواریوں کو، اور مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، اور میں بغیر نماز پڑھے جانے کا نہیں، کیونکہ آگے ہماری نماز قضا ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے. تو اس لیے میں نماز پڑھے بغیر جانے کا نہیں. سواریوں کو سمجھایا یہ مقصد ہے جھگڑے کا. تو کتنے ٹھنڈے ہو کے سمجھائے. پھر میں نے اس کی طرف کہا کھول پہ کھڑکی. پھر اسے یوں کہا، اسے تو یوں کہا کھول پہ کھڑکی منہ بنا کے. تو اس وہ سواریاں کہنے لگی
یوں ہاتھ مارا ڈرائیور کو اور روکی گاڑی، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بھائی ہندوؤں نے کہا ایک ڈب کو کر لے گاڑی ایک ڈب کو کر لے اور اسے روک دے، ملا کو نماز پڑھوا دے، 3 گھنٹے میں بھی آوے گا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اور نماز پڑھوا دے اسے ملا، ہم جانے کے نہیں، اگر جو کود گیا تو پولیس روکے گی 5 گھنٹے، اس سے تو اچھا گاڑی روکوا دی ایک طرف کر کے۔ انہوں نے کہا جاؤ ملا جی نماز پڑھ جاؤ، جو کنڈکٹر کہہ رہا کہنے لگا جاؤ نماز پڑھ جاؤ، تو مولانا اس کی طرف گھور رہے، تیرے کہنے سے جاؤں گا، دیکھا تیرے کہنے سے جاؤں گا، اور چل جی اپنا سامان لے کے، سامان یہ رکھ دو، ہاں سامان یہاں رکھ دوں، میں نیت باندھ دوں گا تو گاڑی لے کے چلتے بنی، دیکھا میں نیت باندھ دوں گا تو گاڑی لے کے چلتا بنی، تو سامان بھی نہیں رکھا، دیکھا کتنی بیداری۔ یہ اولیاء اللہ کی بزرگوں کی صحبت سے انہوں نے سیکھا تھا، بھولا پن نہیں، بہت دور اندیشی سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے چلنے والے راستے کے دور تک واقف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب قصہ۔ تو میں نے کہا جب بات سن لی ساری اور نماز پڑھ گئی کہ مطلب 2 فرض پڑھ کے آ گیا، اور انہوں نے کہا ہندو لوگ ہیں پڑھیا جی نہیں پڑھیا ملا جی نماز، ہاں جی پڑھیا، ہم تو سوچے تھے بھائی 3 گھنٹے میں بھی نماز پوری ہوگی، ہم تو 3 گھنٹے رک جائیں گے، پولیس سے تو جان بچے گی 5 گھنٹے، ہے نا؟ تو چل بیٹھ گئے، گاڑی چلتی ہوئی، تو سارے کے دلوں میں، سب کے دلوں میں عظمت آئی اس ملا کی اس ادا پر، ہے نا؟ تو میں نے کہا مول صاحب کیا آپ کودنا کا ارادہ تھا آپ کا؟ کہنا میں مرتا کہیں۔ میں نے کہا پھر آپ تو یوں کرتے خود دوں، آپ یوں کریں میں نے یوں چڑھا لیا 5-4 آسن چڑھا لیا، فرمایا وہ تو ایک ادا تھی، دیکھوں چل گئی تو چل گئی، نہ چل گئی تو نہیں، مجھے مرنا تھا کچھ دیکھا آپ نے۔ تو فرمایا وہاں کام ہوا دعا سے اور یہاں کام ہوا ادا سے۔ سیاست بھی تو سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنی چاہیے، ترکیب بھی سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنی۔ علی گڑھ میں جب وہ کرفیو لگ رہا تھا تو وہاں پکڑ کے لے آئے کچھ لوگوں نے، پولیس والے لا کے تھانے میں بٹھا دیا، بیٹھے اپنا نیچے اپنا کرسی پر مستی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سے کہا ارے جس نے بیٹھے یہاں سارے کے سارے یہاں ہو، سب آ گئے، مرغا بنو سب کے سب، اور سب بنو، نیچے کو کان دیکھ کر کے یوں اور اپنا ہاتھ سے پکڑ لیا اپنا کان، کہنے لگے مرغا بنو، سب ایک کھڑا ہی کہ مرغا بن، تجھے سنا نہیں کب تک؟ اجی میرے پاس تو مرغا بننا آتا نہیں۔ کہنے اور کیا آوے؟ اجی میرے پاس تو جہاز بننا آوے۔ جہاز بننا آوے، ہنسنے لگے، جہاز سب جہاز بن کے دکھا بھائی، تو یہ پہ جہاز بننا کیسا آوے؟ میں نے کہا یہ کرسی پچھا وہ کروا، جو تو بتاؤں گا کس سے، وہ کرسی پچھا کھینچ لی ان کے دماغ میں بھی نہیں آئی، اور یوں کر کے ہاتھ اور گھر یوں کرتا کرتا تھانے سے نکل کے بھاگا۔ دیکھا آپ نے ادا تھی نا اس کی، جان بچا کے بھاگ گیا۔ تو بات یہ سمجھنے کی ان بزرگوں کی صحبت سے سلیقہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے کو مٹایا تھا، یہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے۔ نماز قضا ہوئی، اس کا ڈر دل پر کیسا بے چینی اس کو سیٹ پر بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، کیسا تعلق رب العالمین کے ساتھ تھا، کیا عجیب ان لوگوں کے انداز تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس چیز میں ذلت ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اختیاری اور غیر اختیاری پر میں نے یہ 2-4 واقعات سنائے ہیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو۔ علماء دیوبند کی تواضع یوں فرمانے کا اختیار کرتا تو یہ بتلا رہا ہے اگر واقع کی موجودہ صورت نہ ہوتی تو میں بھی وہی علماء دیوبند کا طریقہ اختیار کرتا تواضع کا، مگر وہ صورت نوعیت ہی ایسی تھی کہ میں نے الفاظ تواضع کہنا شرعاً جائز نہ سمجھا۔ لیکن ہر آدمی اپنے معاملے میں مفتی نہ بن جائے، صحیح فیصلہ کر لے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ کے ساتھ دیانتاً معاملہ ہے، اسی لیے فرمایا استفتح قلبک، لیکن یہ ہر ایک کا کام نہیں اپنے دل سے فتویٰ لینے کا، سٹہ لگاؤں نہ لگاؤں، مولوی تو حرام کا ہے بھائی، سر لگاؤں نہ لگاؤں، دل سے فتویٰ لے رہا، دل نے کہا قرضہ اتر جائے گا، اگر آ گیا تو اللہ میں کامیابی دے دے، تقدیر تو آزمانی، کیا خبر اللہ میں دعا قبول کر ہی لے، دیکھا فتویٰ لے رہا دل سے، کس سے؟ جو خود پہلے سے بگڑا ہوا ہے نکٹو، اس سے فتویٰ لے رہا ہے دل سے۔ تو فرمایا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے، جو جانتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر واقعی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بھلا وہ حضرات یہ جانتے ہوئے حقیقت تکبر کی کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
اور جہاں استعمال کیا ہے یہ نوعیت ہے، یعنی کسب جاہی کی نوعیت ہے، حب جاہی کی نوعیت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخرا، جی میں اس پر فخر نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اور آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور مجھ سے سب سے پہلے زمین پھٹے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آپ نے ایک حدیث میں اپنے خاندان کو بیان فرمایا، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتن، میں ان تمام ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور خاندانوں کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، لیکن یہ سب من جانب اللہ نعمتیں ہیں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں کہ جس پر فخر ہو سکے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں عطائی ہیں، اگر میں ان کے قابل بالمقابل فخر کرنے لگوں تو یہ میری خطا ہے، اسی لیے لا فخر لا فخر لا فخر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جب نسب کو بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا تو اور فضائل تو بہت اونچے ہیں۔ خدا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے، پوری کائنات میں اللہ کے بعد جو درجہ ہے کس کا؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ مختصر بات یہ ہے، ہم امت مسلمہ بالخصوص علماء اکرام اور نائب رسول اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، اور آپ خود عطا و نعم پر الفاظ امتیازی فرما رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ لا فخرہ بھی فرما رہے ہیں، تو نائب رسول بھی کسی موقع پر ان الفاظ کو استعمال کر لیتا ہے اور کہتا ہے لا فخرہ، میں فخر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی رب کا لفظ ہے، ہر موقع پر عطائے نعمت پر قرآن پاک میں رب ہے، یہاں بھی عطائے نعمت میں رب کا ذکر ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ۔ بہرحال اپنے پرورش کرنے والے کی جو آپ پر نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیے، اسی میں سے یہ تذکرہ بھی ہے کہ میں ایسا 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 ہوں، اور ہر جملے کے بعد کیا فرمایا؟ میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ پھر جب فخر نہیں کرتے کہہ کیوں رہے ہو؟ اللہ کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اس میں نقطہ یہ ہے، پرورش کرنے والے کی نعمت کے تذکرے سے عبادت کی طرف قدم بڑھتا رہتا ہے، جی چاہتا ہے ایسے نعمت دینے والے رب کی اور زیادہ عبادت کیوں نہ کرو۔ تو نائب رسول جو واقعی نائب رسول ہیں، نیابت کے اس کے اندر صفات ہیں نیابت کے، اور پھر وہ اپنی کوئی صفت بیان کر رہا ہے تو فخراً نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ اظہار نعمت کے طور پر کہہ رہا ہے، اظہار نعمت کے طور پر کہہ رہا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کے جسم پر کپڑے اچھے صاف ٹھیک نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدن پر ایسے کپڑے ہیں، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ تمہارے بدن پر ایسے کپڑے کیوں ہیں؟ آ رہی آواز؟ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہیں، صحابہ بھی شریک ہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ صحابہ سے آگے چلنے کی نہ تھی، صحابہ کرام کی کوشش تو یہی تھی کہ ہم پیچھے چلیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ سے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، اس وقت اتفاقاً آگے تھے۔ تو آپ نے جو آگے سے سر مبارک پھیر کر پیچھے دیکھا تو تمام صحابہ کرام کے کندھوں پر چادر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سوگ مناتے ہو؟ تمام صحابہ کو فرمایا سوگ مناتے ہو؟ جیسا ہمارا طریقہ ہے نا، ماتم کرتے ہیں، نہ معلوم اظہار غم کے لیے کیا کیا طریقے نکال رکھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب تم باہر نکلا کرتے تھے تو چادر اوڑھ کر نکلتے تھے، پھر چادر کیوں نہیں ہے؟ لوٹو واپس اور چادر اوڑھ کر آؤ۔ سب صحابہ ایک دم سے لوٹے تیزی سے اور چادر اوڑھ اوڑھ کر تشریف لائے۔ یہ اس طرح ماتم بنانے کا کیا مطلب؟ تو کیا صحابہ کے اندر فخر تھا؟ دکھاوا کرنے جا رہے تھے روب ڈالنے کے لیے کافروں پر کہ چادر لے کے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی دبی ہوئی قوم جا رہی ہو؟ دکھاوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ صحابہ تو سارے کے سارے ولی اللہ تھے۔ جو صحابی ہے وہ ولی، جو صحابی ہے
وہ ولی ہے ضرور ہے، تو جب ولی ہے تو اخلاق رذیلہ ذمیمہ سے صاف۔ تو صحابہ چادریں اوڑھ کر نکلا کرتے تھے، تو کیا فخراً نکلا کرتے تھے؟ اگر یہ نکلنا فخراً ہے توبہ توبہ، تو پھر وہ ولی کیسا؟ لیکن ان کی ولایت مسلم ہے، تو کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبراً چادر اوڑھ کر نکلتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں دی ہیں تو ان کا ظہور ہمارے کھانے میں، پینے میں، لباس کے اندر کیوں نہ ہو؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا یہی مقتضا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو شخص حضور کے نمونے کو دیانتاً اپنے اندر لیے ہوئے ہے وہ بھی اسی طریقے سے اپنے کو ظاہر کرتا ہے، چوغا پہن کر نکلتا ہے، جبہ پہن کر نکلتا ہے، جو نکلتا ہے اس پر اعتراض نہ کیجیے گا۔ دیکھیے مولوی کتنا بڑا پن میں آ رہا، چوغا پہن کر نکل رہے ہیں، ہے نا، رومال ڈال کر نکل رہے ہیں، یہ بے باکی کیسی ہے جو منہ میں آیا سو کہہ دو، اور جس کو چاہ کہہ دیا، تو اس کے باطن سے تو واقف ہے، تو جو یوں کہہ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرے اندر خوف خدا نہیں، غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تہمتیں لگاتا پھرتا ہے، تیرے اندر خوف خدا نہیں۔ اگر تیرے ذہن میں کوئی اعتراض کی بات آئی تھی تو اس سے خفیہ طور پر جا کر کہتا، چھپ کر جا کر چپکے سے کہتا۔ اگر واقعی تجھے اس کی محبت ہے تو اس سے جا کر کہتا، نہ کہ لوگوں میں گاتا پھرتا۔ خواہی کے شبد دل چوں آئے نا، خواہی کے شبد دل تو چوں آئے نا، دہ چیز بروں کن از درون سینہ۔ فرمایا اگر تو یوں چاہتا ہے میرا سینہ شیشے کے آئینے کے مثل ہو جائے تو 10 چیزیں ہیں اصولی طور پر، یہی نہیں ہے کہ 10 ہی ہیں، فروعی بھی ہیں کچھ، اصولی طور پر 10 چیزیں ہیں، یہاں ہیں، ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ حرص و عمل، غضب و دروغ و غیبت، ریا و حسد و بخل و کبر و کینہ۔ عمل یہ الف سے ہے، یعنی لمبی لمبی آرزویں، من گھڑت منصوبے، یہ مکان یوں بناؤں گا، پھر یوں کر کے یہاں بیٹھک بناؤں گا، پھر یہاں میں بچوں کو پڑھاؤں گا، پھر یہاں میں حقہ رکھوں گا اور یہاں لوگ آ کے بیٹھا کریں گے، اور یہاں پھر میں پردھانی کا الیکشن لڑوں گا، ہے نا۔ یہ دیکھو منصوبے، یہ 10 چیزیں ہیں، ان کو نکال دو اپنے اندر سے۔ جب تمہارا سینہ مثل آئینہ ہوگا تو ایسے آدمی کو ہے حق کہ صورتاً جاہ کا اظہار کرے، یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں۔ کہیں شیخ باطن کے ساتھ زانوے ادب تو طے ہوا نہیں، خود سمجھ بیٹھا کہ ساری چیزیں میرے اندر سے نکل چکی ہیں، میں مٹی بن چکا ہوں، میرے اندر اللہ آ گیا ہے، ذرا کچھ کہہ کر دیکھ لو کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، پیچھے سے آ کے ایک نے ڈیلا مارا، ان کے جب ڈیلا مارا اس نے، وہ تھا مخالف سا کچھ، لیکن تھا ویسے ہی کچھ معتقد بھی، کچھ مخالف بناوٹ تھی۔ تو حضرت نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو نے کہا حضرت جی کیا دیکھ رہے؟ تقدیر کا بیان کر رہے تھے آپ، تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تو مقدر میں تھا یہ لگنے لگ گیا، دیکھ کیا رہے پیچھے؟ جب تقدیر پر ایمان ہے تمہارا تو پیچھے کو مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا یہ تو تقدیر پر تو میرا ایمان ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں جو مقدر میں تھا وہ تو ہوا، لیکن یہ دیکھو بیچ میں منہ کالا کس نے کیا ہے نا، بیچ میں منہ کالا کس نے، یہ دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کیوں لگا ہے اور کیا ہوا معاملہ قصہ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو فرماتے ہیں صورتاً جاہ کا اظہار کرے، یہ ہر ایک کا مجاز ہے نہیں، اپنا آپ سوچ رہا ہے میرے اندر سے نکل چکی ہیں ساری چیزیں، جی مٹی پنا میرے اندر آ گیا ہے، ذرا کچھ کہہ کر دیکھ لو کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ شروع میں یاد کیا جا رہا تھا کہ کلام جو صفت اعجاز کے ساتھ ہے، اس کی تصدیق اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان پر عمل، یہی تصدیق اور عمل صراط مستقیم کامل ہے۔ آئی سمجھے مولا؟ آئی جو قرآن پاک کی صفت ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کے اندر جو مضامین آئے ہیں، حکم آئے ہیں، ان پر عمل کرنا، یہی تصدیق کرنا اور عمل کرنا صراط مستقیم کامل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ورنہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، یہودی بھی کہہ دے گا، نصرانی بھی کہہ دے گا، مشرک بھی کہہ دے گا. اور قرآن شریف میں ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کا عمل شیطان نے اس کے سامنے مزین اور حسین کر دیا ہے. اسی لیے حق تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کا بدل لائے، اور صراط الذین انعمت علیہم، جو منعم علیہم ہے وہ ہے صراط مستقیم پر، اور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ شہید شہداء حقیقی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین. اس کی شرح کر دی اور کھول دیا تاکہ ہر ایک یہ نہ سمجھ جائے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. اب آگے ضرورت تھی نہیں، لیکن پھر اور صاف کر دیا کہ دوسروں کو اہل کتاب سمجھنے لگیں کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہیں. اگر ہم نے ان کے طریقے کو اختیار کر لیا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تو کیا حرج ہے؟ وہ عیسیٰ پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے ہیں. اس لیے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ تو راہ ضلالت پر، راہ غضب پر ہیں. مراد ہیں یہودی اور نصرانی جو کہ اہل کتاب رہے ہیں. یہ کلام کی بلاغت ہے. جو اہل کتاب سے نہیں ہے، جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے وہ تو بطریق اولا مغضوب علیہم ضالین میں سے ہے. تو جب اہل کتاب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صراط مستقیم پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہے، تو غیر اہل کتاب بدرجہ اولا صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے. تو الصراط المستقیم کی شرح صراط الذین انعمت علیہم فرما کر پرہیز ہو گیا. غیر مسلم سے مراد صراط مستقیم سے اسلام حقیقی ہے کہ تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب کے سب نکل گئے. یہ قید احترازی ہے. تو بھائی موٹی سی بات ہے، ہم کو جس سے غرض ہوگی اور اس کو ہم سے کوئی بھی غرض نہیں تو ہمیں تو اس کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کرنا ہوگی. اور ذرا کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف اپنے اندر دیکھے تو فوراً جلد سے جلد اس کو مٹانے کی، اس کو منانے کی کوشش کرے. جو ذرا سی بات کوئی خلاف دیکھے اپنی طرف سے اس کو منانے کی کوشش کرے. اسی لیے میرے مولانا تھانوی صاحب نے فرمایا حق تعالیٰ تو روٹھے نہیں، تم روٹھتے ہو، گناہ کرتے ہو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کو منا لو. حضرت تھانوی اللہ فرما رہے ہیں اللہ تم سے نہیں روٹھتا، تم اللہ سے روٹھتے ہو گناہ کر کے، تم اللہ تعالیٰ کو منا لو. اور ویسے ارحم الراحمین ہے کہ ذرا بہانہ رحمت خاص کے نزول کا ہوا، فوراً رحمت خاص کا نزول ہو گئے اور من گئے. کیونکہ حق تعالیٰ جانتے ہیں بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا چارہ میرے مننے کے سوا کوئی نہیں، وہ میرے سوا کسی اور کو جانتا مانتا نہیں ہے، تبھی تو میرے سامنے ندامت کے ساتھ سر کو جھکا رہا ہے کہ اس کا کوئی چارہ نہیں. چلو وقتی ہی صحیح، مگر میں کہہ رہا ہوں توبہ کرنے کو، میرے کہنے سے کہہ رہا ہے مگر کہہ تو رہا ہے. تو ندامت جو ہے اس لیے من گئے. اس کی نگاہ دل پر اور نظر قلب میری طرف آئی کہ میں اس کا منظور نظر ہوں. ابھی اس نے زبان سے توبہ کا لفظ کہا نہیں، ہاتھ اٹھائے نہیں، دل میں ندامت لایا ہے، بس میں تو اسی کو پر قربان کر دوں گا اپنی رحمتوں کو اس بندے پر. اسی کا نام انابت اللہ، اور انابت اللہ والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. لام تاکید داخل ہے، بلا شک و شبہ ابراہیم بہت ہی بردبار ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، دل پر بوجھ پڑ گیا، اس کو اٹھا لیا. جب کوئی خلاف طبیعت بات کہے گا تو بوجھ پڑے گا ہی نہیں پڑے گا. سو رہے ہو کہیں اور دیکھ رہے ہو، بیٹھے یہاں کہیں اور جا رہے ہو، ہے نا. میں نے پہلے کہا تھا گھر چھوڑ کر آئے ہو تو کچھ کان کھول کے سنو. کسی نے کچھ کہہ دیا دل پر بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اگر نہ پڑا تو پتھر ہے، انسان کہاں ہے، ضرور پڑے گا. اور اس کو اٹھا لیا، برداشت کر لیا، اس کا نام حلیم ہے. سمجھ میں آیا؟ کسی نے کچھ کہا، تکلیف ہوئی، دل پر بوجھ پڑا اور اس کو برداشت کر لیا، اٹھا لیا اس بوجھ کو، تو حلیم. تو اواہ بڑے نرم دل، یہ حضور کے جد امجد کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. سبھی نبی ایسے تھے، لیکن بعض کے اندر بعض چیزیں غالب ہوتی ہیں. تو اہل علم حضرات، آپ حضرات سوچئے کہ ہمارے اندر پڑھ لکھ کر علم کس درجے کا ہے، پھر سوچئے ہمارے اندر کس درجے کی شفقت اور نرم دلی ہے. پھر سوچئے آگے حق تعالی منیب فرما رہے ہیں. منیب انابت
باب افعال سے ہے کہ میری طرف رجوع کرنے والا، تو معلوم ہوا کہ انابت بڑی خوبی کی صفت ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو انتہائی درجے کا محتاج ہوں. وہ ذات باری تعالیٰ بوصف سمدیت ہیں، مجھ کو چارہ نہیں ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے انابت کیے، رجوع کیے. تو انابت کے یہی معنی ہے. جہاں یہ انابت آئی بس وہ من گئے، جہاں دل کا رجوع اللہ کی طرف ہوا وہ من گئے. تو دیر ہماری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اس سے پوچھے جو سو رہا ہے، دیر تیری طرف سے ہے یا آنکھ کھولنے کی یا دینے بانٹنے والے کی؟ ہے نا، ہماری طرف سے. ان کی طرف سے دیر کا سوال ہی نہیں. اس کو یوں سمجھو، استاد نے شاگرد کا جب سبق سنا تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، استاد نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. اب بیچارہ ڈر کے مارے کچھ کہتا نہیں. اس کا حوصلہ یہ کہنے کا نہیں ہوتا کہ معاف کر دیجئے. جب کھڑے کھڑے کچھ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو استاد صاحب فرما رہے ہیں کیا کہتا ہے، بول کیا کہتا ہے، آئندہ یاد کر کے لائے گا یا نہیں؟ وہ تو اسے کہنا چاہیے تھا. استاد کہہ رہا ہے، اسے یاد دلا رہا ہے، سبق راستہ دکھا رہا ہے. بس بچہ فوراً کہہ رہا ہاں جی میں شام کو پکا کر کے سنا دوں. پہلے سے تو اس کے دماغ میں آئی نہیں یہ بات، یوں کہہ دوں جان چھوٹ جائے گی. جی ہاں آئندہ یاد کر کے لاؤں گا. اسے استاد نے تلقین کر دی. یہ تلقین کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یوں کہہ دے، جو میں کہہ رہا ہوں میں یاد کر کے لاؤں گا، جی یوں کہہ دو. تو میں کہہ دوں گا بیٹھ جا، میں کہہ دوں گا بیٹھ جا. چنانچہ اس نے کہہ دیا، استاد نے بٹھا دیا. تو اسی طرح ذات باری تعالیٰ بندے کو سکھا رہے ہیں کہ تو یوں کہہ دے، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے کو بندہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معاف، جا، سبحان اللہ، جا معاف. تو نچوڑ سارا یہ نکلا کہ قرآن پاک بدلائل اعجاز کی تصدیق اور اس کے مضامین پر عمل، یہی تصدیق اور عمل صراط مستقیم کامل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ صراط مستقیم یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ کامل، سیدھے راستہ. اہدنا الصراط المستقیم جو تم کہہ رہے ہو یہ ہے. اب جو یہاں بیٹھے ہیں خاص نوجوان، خاص طریقے سے میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کرتا پہن کر نہیں آئے، میں ان سے کہہ رہا ہوں مہربانی کرو اپنے اندر شرم پیدا کرو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے، شاخ ہے. جس کے اندر حیا نہیں سمجھو ایمان بھی نکل گئے. اگر ایمان ہوتا تو حیا ہوتی، شرم آتا. اس لیے اللہ والے بہت شرم کرتے ہیں، ان کے اندر زیادہ حیا ہوتی. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کسی نے کہا حضرت آپ رات کو بھی ٹوپی نہیں اتارتے سر پہ سے، رات کو بھی ٹوپی سر پہ ہی اوڑھتے ہیں. حضرت جی رات کو جب لیٹتے تھے تو پاجامہ بدل لیا کرتے تھے، دوسرا لنگی نہیں پہنتے تھے، پاجامہ دوسرا بدل لیا کرتے، ٹوپی اتارتے نہیں تھے. تو خادم نے کہا حضرت آپ رات کو بھی ٹوپی نہیں اتارتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دن میں مخلوق کی شرم اور رات کو خالق کی شرم. دن میں مخلوق کی شرم اور رات کو خالق کی شرم. یہ جو پھرتے ہیں نا سادھو پنڈت وہ نانگے، تو میں کہا کرتا ہوں ان کی حیا بالکل ختم ہو گئی. اسی لیے بالکل ذرا سا بھی کپڑا نہیں. جو دوسرے سادھو ہیں ان کی اتنی سی حیا ہے، وہ اتنی لنگوٹی باندھ لی ہے نا. جس کی جتنی شرم ختم ہو گئی اتنی اس نے بے شرمی اختیار کرنی شروع کر دی. اب بتاؤ یہ جو آج کل رواج چل رہا ہے جینس پہننے کا اور یہ برشیٹ پہننے کا، اس میں کتنی بے حیائی جو بھائی ہے نہیں ہے. برا کام ہے، اس لیے میں برا کہہ رہا ہوں اس کو. تو آپ بھی اس کو برا سمجھیں، آپ مسلمان ہیں مومن ہیں، اس کو برا سمجھیں کہ جو کہا جا رہا ہے واقعی برا ہے. دیکھو جب چلتا ہے کوئی آدمی آگ برشیٹ پہنے ہوئے یا پینٹ پہنے ہوئے چلتا ہے تو آگے پیچھے اسپتال بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی سب ننگے ہیں، لباس پہنے ہوئے بھی ننگے ہیں. اس کی طرف ہر آدمی کی نظر جاتی ہے، اس کے کولے کیسے ہیں، ہے نا، آگے سے کیسا ہے پیچھے سے کیسا ہے. ہر آدمی کو میں دیکھتا ہوں، اس کی جب کوئی آتا ہے وہ میں اس کی نگاہ کو دیکھتا ہوں یہ کدھر دیکھ رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جو بزرگوں نے فرمایا نا، ہے تو حدیث میں قصہ وہ مگر ضعیف ہے، فرمایا ایک شیطان اللہ نے اسے مسلط کر رکھا ہے انسان کے پیچھے کہ وہ جب بھی آدمی کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کے شرمگاہ پر جاتی ہے.
وہ شیطان اسے اسکاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دے. سمجھ میں آئی؟ اور کتنی بے شرمی ہے ایسے نوجوانوں کی اور ایسے ماں باپ کی، جب گھر میں لڑکا آتا ہے اسی حال میں، آگے پیچھے سے ایسا لباس پہنے ہوئے جس میں بے شرمی ہے، تو بہن بھی دیکھ رہی ہے جوان، اور ماں بھی دیکھ رہی ہے مگر کچھ نہیں کہہ رہی ہے، جان رہی ہے کہ غلط ہے مگر فیشن ہے. تو یہ لباس بے شرمی کا ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو، بے شرمی کا ہوا نہ ہوا؟ اللہ والوں سے دور بھاگنا بے شرمی ہے کہ نہیں؟ یہ شرم ہے. اور اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو اصلی شرم کا ذائقہ حیا کا اللہ نصیب فرمائے. تو دیکھو حضرت جی کو کیا مقام ملا، یوں فرما رہے ہیں رات کو خالق کی شرم کے ننگے سر ہو کر مجھے خالق سے شرم آتی ہے. تو معلوم ہے ان کے اندر ہر وقت یہی دھیان تھا، اللہ حاضری، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اتنا ذکر غرق ہو کر کے کرتے تھے، اور یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت استحضار رہتا تھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. تو ہم بھی تو کریں نا اس کو پیدا. جتنے یہاں بیٹھے ہیں بولو سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کوئی کہہ دے گا میرا عقیدہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب بڑھانا جاؤں گا وہاں جاؤں گا مسجد میں، جب اللہ ساتھ ہوگا میرے گھر میں اللہ میاں کا ساتھ کیا کہہ دے گا کوئی؟ یہ تو کہو گے اللہ ہر وقت ساتھ ہے نا. جب اللہ ہر وقت ساتھ ہے تو پیشاب پاخانہ کیسا؟ اللہ میاں ساتھ ہے. 14 توقع مالک، دروغ کے سامنے تو تم موتنے بیٹھ نہیں سکتا، اور اللہ میاں کے سامنے بیٹھا موتنے ہگنے کے لیے. اب ہوا خراب ہوگی. اب کیا کہے گا؟ جس کی اصلاح ہو چکی ہے وہ کہے گا اللہ ہی کا حکم پورا کر رہا ہوں. جو پیشاب پاخانہ کر رہا ہوں یہ بھی اللہ ہی کا حکم پورا کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے نا. اور جب میں سو رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. بیوی بچوں کو پال رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. انہیں لا کر کھلا رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. تو وہ عبادت سمجھ کر، حکم سمجھ کر کر رہا ہے، اپنی خواہش کے لیے نہیں. اس کا نام ہے اصلاح. کہ ان چیزوں کو کرسی سے ہٹا دو جو اللہ کو ناپسند ہے، ان کرسی پر ان کو بٹھاؤ جو اللہ کو پسند ہے. بھائی یہ تو کہا تھا کل پرسوں کل. سمجھ میں آئی؟ تکبر، دکھاوا اللہ کو پسند ہے ناپسند؟ تمہیں پسند ہے ناپسند؟ ایک آدمی کہیں رمضان میں افطاری بانٹ رہا تھا یوں، اور وہ یوں فوٹو کھنچوا رہے تھے، یوں دے رہے ہیں، وہ بھی ہاتھ میں لے رہا تو ادھر فوٹو کھنچوا رہا، اس نے یوں پھینک کے چلا گیا. ہمیں ذلیل کرتا. اگر ہمیں افطاری بانٹنی تھی غریب کو تو ہم غریب ضرور ہیں، مگر تو ہمیں ذلیل کرے گا. پھینک کے چلا گیا. جب سے اب ذکر شروع ہوا میں فوٹو نہ کھینچو ان کا کوئی بیچاروں کا. دیکھا بیچاروں کا فوٹو، ذلیل تو کر رہے ہو. تو تم سمجھتے ہو اللہ کو ریاکار پسند ہے یا اخلاص والے پسند ہیں؟ ہاں تو یوں فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس لیے اللہ والوں کے پاس جانے کو بھی اس میں بھی اصلاح فرمائی. حضرت جلال آباد جب تلانے کے بعد جب کوئی جاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کیوں آئے ہو؟ حضرت ملاقات کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے. ہو زیارت کے لیے؟ زیارت کے لیے تو بزرگوں کے پاس جایا کرتے ہیں. ملاقات کہہ دیتے ہیں، ہلکا سا لفظ، اتنا بھاری لفظ کیوں کہتے؟ پھر فرمایا اچھا کام خدمت کہ جی کچھ نہیں. یہاں کو رشتہ داری ہے جلال آباد میں؟ کہ نہیں جی. یہاں پیٹھ میں دیکھا آج پیر کا دن ہے منگل کا، پیٹھ میں آئے تھے کیا؟ اب پیٹھ میں آئے ہوں سامان بیچنے لینے؟ نہیں جی. بات کھول ہی نہیں رہا، قبضے میں آ ہی نہیں رہا. پھر حضرت تھوڑی دیر خاموش ہوتے، کچھ اور بات کرتے، پھر اس سے پوچھتے جی اور فرمائیے کہ بس جی حضرت جا رہا ہوں دعا کی طرف. اچھا سمجھیے کہ یہ تو واقعی ملنے ہی آیا تھا، اس کے دل میں کچھ محبت ہماری ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں اللہ یہ جو محبت لے کر میری آیا تھا اس کے بدلے تو اسے اپنی محبت عطا فرما. اندر اندر اللہ سے کہہ رہے ہیں، اندر اندر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اور اگر تھوڑی دیر تک چکر دیتا رہا آیا نہیں قبضے میں، اور جب مسافہ ہوا چلنے کا، جب کہا ابا جی قرضہ زیادہ ہو رہا دعا فرمائے، اوہ اب پتہ چلا 8 گھنٹے کے بعد قبضے میں آیا تو، اور اگلا تو نے، میں سمجھ رہا تھا محبت شاہ ہے، تو مطلب شاہ نکلا.
تو مطلب کے لیے آیا تھا، ہے نا. اللہ والوں کے یہاں چاپلوسی نہیں ہوتی. تو پھر فرماتے حضرت جب دعا کے لیے آئے تھے یہ کیوں لائے؟ یہ واپس ہدیہ، واپس یہ ہدیہ نہیں ہے نا. خط بھیج دیتے. یہ 30 روپے خرچ کیوں کیے؟ جو کام 30 پیسے میں ہو سکتا ہے 30 روپے خرچ کرنا کون سی عقل میں؟ اب نصیحت ہو گئی. تو اللہ والوں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں. کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ والے تو ہوئی، تم شیطان والے ہو. کس کے ہو؟ اللہ کے تو ہو. کسی بیٹے سے کہو تیرا باپ ہے کہاں؟ تو اس کا بیٹا ہے کہاں؟ بس نالائق ہے، لائق ہے یا نالائق ہے؟ اب جواب دے. کچھ لائق ہوں، کچھ نالائق ہوں، کچھ مان لو، کچھ نہیں مانتا، ہے نا. تو لائق بندہ بنو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس بندے پر خاص ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اب جو نیک بندے ہیں اللہ کے، ان سے ایک فقیر کہہ رہا تھا آتے جاتوں کو لو لوٹ اگر چاہو جنت، آتے جاتوں کو لو لوٹ اگر چاہو جنت. دوسرے کا کیا بھونک رہا، ہم تو خود ہی گمراہ ہو رہے، تو ہمیں ایسی باتیں بتا رہا. آتے جاتوں کو لوٹنے سے جنت ملے گی. انہوں نے کہا اچھا پوچھ لو مولوی صاحب سے. وہ میری طرف کوئی اشارہ کرا، میں گلے پکڑی میرے باندھ رہا، بیج اپنا بو رہا ہے. آتے جا کیوں جی مولوی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اب وہ لوگ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم تو خود ہی گناہ گار آدمی، ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائیں ایسے آدمی. خوب پھر کہنے لگا خوب گناہ کرو، جو اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو خوب گناہ کرو. اب وہ جتنے بیٹھے تھے وہ اور بھڑک گئے. کہنے لگا بس چپ ہو جا، تو کون ہے، کون سے فرقے کا؟ تو کہنے پوچھ لو ان سے مولانا سے. اب وہ لوگ کہیں جی کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ تو صحیح رہا مگر ہیر پھیر کے کہہ رہا جی، چڑاوٹ پیدا کر رہا، جنگ کا میدان بنا رہا بیچ میں. تو وہ یوں کہتا ہے آتے جاتوں کو لو لوٹ اگر چاہو جنت. جہاں جا کے نماز پڑھو، مسجد میں کہیں جاتے ہو سفر میں، وہاں امام ہوتا ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس سے مصافحہ ملاقات کر لیا کرو، ہے نا. کیا خبر کب سے نماز پڑھا رہا ہے اور کیا خبر کیسی پڑھا رہا ہے. اگر اس امام نے نماز پڑھائی اور 50 اس کے پیچھے نمازی ہیں نے نماز پڑھی ہے تو ایک نمازی کو 27 نمازوں کا ثواب ملا، ہے نا. اور اس امام کو ان 50 نمازیوں نے جو سے نماز پڑھی 27 کا ثواب ملا. انہیں تو الگ الگ 27 کا ملا، اور اس امام کو ساری کو 27 جوڑ کے دیکھو کتنا بیٹھے گا. وہ سارا نماز کا ثواب کما کر امام صاحب مصلی سے اٹھ رہے ہیں. بولو کتنا مال لے گا نیچے اترا مصلی سے. تو مسافہ کر لو گے، نقصان ہوگا نفع؟ نقصان نفع. اچھا تو تمہارا تو نفع ہو گیا، امام صاحب کا کیا نفع ہوگا؟ تم خالی مسافہ کرو، ان کا کیا ہوگا نفع؟ ان کا نفع بھی ہو کرو، کیا کرو، سلام دعا تو لے لو، اگر جیب میں سے نکال کے 500 کا نوٹ یا 1000 روپے ان کے ہاتھ میں دے دو، حضرت لو ہدیہ ہے. آپ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، آپ رسول اللہ کی گدی پر بیٹھے تھے، تو آپ اس کو ہدیے میں دے دو. بولو دعا بغیر کیا نکلے گی؟ نہیں. اور اگر جو کو دعا کرتے رہیے جی، ہاں ٹھیکہ لے رکھا میں نے، تیرے بعد دعا کرتا رہوں گا بیٹا، یہاں میں ٹھیکہ لے رکھا، ٹھیکہ دے کے جا رہا ہوں مجھے کتنا میں تیرے صبح شام تک دعا کرتے رہیے جی، کرتے رہیے جی، کرتے رہیے. بھائی تم مت کہو، دعا تو خود کرے گا جب اس کا دل خوش ہو، یا نہیں؟ ٹھیک ہے. یہاں طالب علموں کی دعوت کر دی کسی نے، اور جا کر ہم دیکھ رہے بچے کیوں نہیں آئے اب تک. بس کیا مصیبت آ گئی، بچے کیوں نہیں آئے؟ پتہ چلا جب یہ بچہ آئے کہنے لگا پہلے تو قرآن پکڑا دیا ہاتھ میں، سپارے پڑھو، سپارہ پڑھ کے پھر یاسین پکڑا دیا، سب کے سب یاسین پڑھو 40 دفعہ. اور یاسین شریف پڑھی، جب وہ پورا ہو کے چاول کھلائے. بولو کتنا غصہ آیا ہو. بھائی کم وقت ان سے مزدوری کرا کے جب کھلا رہے ہو طالب علموں کو، نالائق ہو، بے شرم ہو. تم نے ان کو وہ فقیر سمجھ لیا. ارے فقیر بھی کام تمہارا کام نہیں کرتا، بھیک لے کے چلا جاتا ہے، دیتے ہو تو نہ تو اپنا کہیں اور جاؤں گا. اور یہ اللہ کے رسول کے مہمان، ان کو تم ان سے بگاڑ لے رہے ہو، اپنے گھر کی بلاؤں دور کروانے کے لیے وظیفے پڑھوا رہے ہو، جب ان کو چاول کے دانے کھلا رہے ہو. بولو غلط ہے یا صحیح ہے؟ بالکل غلط. ابھی انہیں بڑھیا سا کھانا کھلاؤ، چٹ پٹے مال کھلاؤ، اور بعد میں چسکی بھی چٹاؤ. آگے بچے کیا خوش ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی خوش ہو کے برکت انتظار، وہ دعا بھی نہ کریں.
دعا بھی نہ کریں جب بھی تمہارے گھر میں برکت نازل ہوگی، کیونکہ تم نے رسول اللہ کے مہمانوں کا دل خوش کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو امام صاحب سے مصافحہ کرو تو کچھ نہ کچھ ہدیہ یا ہنڈیا، بولو ہدیہ ہو سکے، جس میں دعا کرانا بھی مقصد نہ ہو، بس اللہ کے لیے میں نے مصافحہ ملایا ہے اور اللہ کے لیے میں نے ان کو ہدیہ پیش کیا ہے، اب اللہ تمہیں اس کا اجر دیکھو کتنا دے گا۔ تو یہ ہے، اور پھر جو فرمایا کہ تم روز اماموں سے، عالموں سے، جو ڈھاڑ ٹوپی والا ملا السلام علیکم کرتے رہے، نقلی لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہو، کسی دن اصلی کے ہاتھ میں بھی ہاتھ آ جائے گا، ہے نا؟ اور جس دن اصلی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے بیڑا پار ہو جائے۔ مدینہ شریف میں عشاء کے بعد نماز کے مجھے کیا سوچی، میں نے کہا دعا کی اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں، جبے قبے والے ہیں، کیسے کیسے سفید داڑھی والے ہیں، کیسے کیسے جوان ہیں، عمام میں بندھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں تیرا اندر سے کون اللہ مقبول بندہ ہے، میرا کسی اپنے ولی سے ہاتھ ملو، جو تو اسے چاہتا ہو وہ تجھے چاہتا ہو، ایسے ولی سے ہاتھ ملو۔ میں خوب دعا مانگی، آنسو بھی آ گئے، اب بس وہ بہت بے چینی سی تھی دل دماغ پہ۔ گیا نماز کا روزہ مبارک پر درود و سلام پڑھ کے پھر میں نکلا ادھر سے، جوتے اپنے ہاتھ میں، ڈنڈا ہاتھ میں، اور چلا گیا۔ جب چلا ادھر کے ہاتھ سے چلا جا رہا تھا، ادھر سے سواریاں آ رہی، اندر سے آ رہے تھے لوگ، ادھر کو جا رہے تھے، تو میں اپنا ادھر چل رہا تھا، تو چلتے جا رہے ہیں، چلتے آگے چل کے دیکھا ایک ویل چیئر پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور پیچھے سے 5-7 آدمی ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ جب سامنے سے آ رہے ہیں میں نے یوں نگاہ ڈالی ان کی طرف اور وہ میری طرف کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے گاڑی کا آگے کرو، انہوں نے آگے کری، میرے پاس طرف کو لائے اور آگے میری طرف کہا السلام علیکم، یوں ہاتھ کیا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا، یا اللہ مجھے تلاش ہے تیرے ولی کی، مگر مجھے پتہ نہیں، پہچان جب ہوگی وہ مجھے خود سلام کرے، میں نہیں کرنے کا آج کسی کو سلام۔ راستے میں ہم ملے تھے نا، سب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عالم بزرگ چہرے والے، جبے قبے میں، کیا پتہ کون ہے، السلام اتنا تو کر لیں السلام علیکم، وہ کہیں گے وعلیکم السلام، دعا تو مل گئی، تو یہ کر رہے ہیں۔ میں کہا آج میں کسی کو سلام بھی نہیں کرتا، میں سیدھا جا رہا تھا، میں نہیں کرتا، تو ادھر سے یوں آئے موڑ کر کہا السلام علیکم، ہاتھ یوں کیا، بس میں تو جھوم کے گیا، میں نے کہا اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابھی 5-6 دن میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ جانے کا کہیں موقع نہیں، کہیں نگاہ نہیں جمتی، کہاں جاؤں، اللہ اپنے کسی ولی سے ملاقات کا موقع عطا فرما، یہ دعا کر رہا تھا۔ اچانک سے 5-6 آدمی اور یہاں 11-11:30 بجے یہاں اندر داخل، کہاں سے آئی بھائی جماعت، کہاں سے لے کے تھے اس میں لوگ، انہوں نے کہا ہم دیوبند کہاں گئے تھے، تو وہاں سے سوچا آپ کے پاس کوئی ملاقات کراتے چلیں، یہ ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہاں رہتے ہیں، بنگلور، تو ان کی چہرہ دیکھا، ان کی باتیں دیکھی، ان کی قربانیاں سنی، اور ان کے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے، شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بصیر اللہ صاحب الہ آبادی، اور کہاں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے خلیفہ، تو وہ تشریف لائے، اور بس بات میں جنہیں دریا بہ رہا تھا ان کی زبان سے علم کا اور آنکھوں سے پانی، چشمہ۔ کون تھا؟ تم تھے؟ یہ تھے واحد خان۔ تو کیا حالت تھی، کیا حال تھا اس شخص کا، تو میں نے کہا اللہ، پون گھنٹہ بات چیت ہوئی ملاقات کر کے، جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا یا اللہ تیری شان کے صدقے میں خود نہیں جا سکا، تو نے خود اپنے بندے کو یہاں بھیج دیا، جس سے بہانہ بن گیا ملاقات کرنے، یا تو تم جاؤ گے یا وہ آئے گا، ہے نا، یا تو تم چلو اللہ کی طرف کو یا اللہ تمہیں خود کھینچ لے گا، دو ہی تو راستے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، بعضوں کو اللہ خود کھینچتا ہے اور بعض خود چل کے جاتے ہیں کہ قبول کر لے، اللہ مجھے بھی، اللہ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے اسے مجھے کہتے چلو اسے بھی چڑھاؤ، رجسٹر میں چڑھاؤ، اسے بھی چڑھاؤ۔ تو اللہ میاں اگر ہمیں قبول نہیں کر رہا، ہم ایسے نہیں ہیں، تو بھائی قربانی تو دو، اپنی آنکھوں کو تو بچاؤ، کانوں کو تو بچاؤ، حرام کے لقموں سے پیٹ کو تو بچاؤ، اتنا تو کرو، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔
تو صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن کریم میں جو حکم دیے اللہ نے اس کو ماننا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا ہے۔ یہی ہے صراط مستقیم، وہی پل صراط کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پار ہوگا، اور اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ پڑھے لکھوں اور ان پڑھوں کو سب کے لیے ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے آدمی سے رابطہ پیدا کرو اور ان سے پوچھ کر چلو، اپنی رائے کو فنا کرو، جب منزل پہ پہنچو گے۔ حضرت مولانا قمر صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، مدرسے میں سے خانقاہ میں سے فجر کے بعد ذکر کر کے آ رہے تھے، تو وہ یوں کہتے تھے، یہیں پہ بتلایا تھا کہ جب ہم آئے وہاں مندر میں کیرتن ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا اگر ہم اوپر کو یوں اڑ کے چلے جاویں، یہاں کو یوں اڑ کے چلے جاویں تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو مسلمان کیسے، ان کا مذہب کیسا ہے، تو یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ہمیں یہ دل میں خیال آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ کسی سے کہا۔ جب حضرت کے پاس جا کے ملاقات کے لیے گئے تو روزانہ حضرت کو سلام کرنے جاتے تھے صبح کو ذکر کے بعد، تو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، وعلیکم السلام، آج یہ تشریف لائیے، مزاج شریف یوں۔ اور آج بھی جا کے کہا السلام علیکم، تو حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام، نہ یوں کہا تشریف لائیے یا مزاج شریف، بلکہ یوں فرمایا ایک دم اوپر خط کو چھوڑ کے جو لکھ رہے تھے یوں دیکھ کے فرمایا آپ کے ذکر کا کیا حال ہے، اوپر کو اڑنے لگے نہیں، اوپر کو اڑنے لگے ہی نہیں۔ تو مولانا یوں فرماتے ہیں میں یوں کانپ گیا، میں تو کسی سے کہا بھی نہیں، دل میں خیال تھا اگر ہم اوپر کو یوں اڑ کے نکل چلے جائیں یہاں کو تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو ایسا خیال کیوں لائے ہو، معلوم اپنے کو کچھ سمجھتے ہو، اور جب تک کچھ سمجھو گے کچھ بھی حاصل نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو اس لیے اللہ والوں کے سامنے جاؤ، پہلے اپنے کو مٹا دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے، بیعت کر لو، فرمایا کیا کرتے ہو، فلاں مدرسے میں مبلغ ہوں، تنخواہ ملتی ہے، گزارا اس سے چلتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بیعت ہونے کی شرط یہ ہے وہاں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ فرمایا حضرت پھر گزارا کا کیا ہوگا؟ یہ تم دیکھو کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری میری تھوڑا ہی، آپ دیکھو۔ تو حضرت مشورہ کر کے پھر آؤں گا میں، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی چلے۔ خواجہ صاحب نے کہا حضرت ایک عالم آئے تھے توبہ کرنے، کیا حرج تھا اگر آپ ان کو توبہ کرا دیتے، آپ نے تو ایسی شرط لگا دی وہ بیچارے بھاگ نہیں پائے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی تو دیکھنا ہے مجھے کسی کا روزگار بھوک تھوڑی چھڑوانا، بھوکا تھوڑی مروانا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی رائے کو فنا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب ابھی رائے کو فنا نہیں کرے گا آگے کیا امید ہے اس سے کچھ کر کے کھائے گا، اور عالم ویسے یہ فرمایا آگے چلنے کی امید نہیں۔ پھر فرمایا میرے یہاں تو جو ہے اول فنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا حضرت اور بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں آخر درجہ فنا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، مگر میرے یہاں اول فنا ہے۔ پہلے کہہ دیں گے، وہ کہتے ہیں حضرت میں استعفیٰ دے دوں گا، وہ کہہ دیتے اور میں دے کے آ رہا ہوں، بلکہ یہیں سے لکھ رہا ہوں۔ تو حضرت کیا کہہ دیتے کہ جاؤ استعفیٰ دے دو اور بچوں کو وہاں جوت کر کان جو تم بند کر دو۔ کہتے دنیا نہیں چھڑاتے بزرگان دین، دنیا کو چمکدار بنا کر تمہیں دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ نصیب کرو۔ اب ذرا آنکھیں بند کرو اور دل کا دھیان اللہ کی طرف کو لگاؤ کہ اللہ ہمارے دل میں اپنا محبت عطا کرو۔